کفیل امبر نے جو معافی نامہ پیش کیا ہے واٹس ایپ یا فیس بک کے ذریعے، میں اس کو نہیں مانتا ہوں، میں اس کو نہیں مانتا ہوں، نہ اس کی آئی ڈی بھی وہ نہیں ہے۔ اب وہ اگر اس علاقے کے کسی جلسے میں ان کو بلایا گیا ہے تو ان سے رابطہ کر کے ان کو کہا جائے کہ جلسے میں آنے سے پہلے ڈاکٹر علامہ شہریار صاحب کے سامنے اور چند علماء ہمارے ہوں گے، ان کی موجودگی میں وہ معافی مانگ لے تو اسے معاف کر دیں گے، اور نہیں تو اس وقت تک وہ بائیکاٹ رہیں گے جب تک وہ معافی نہ مانگ لے، اس وقت تک وہ بائیکاٹ رہیں گے۔ اور آج لمبی دوسری تیسری باتیں کرنا بہتر نہیں ہے۔ آج جو تحریک علماء اہل سیمانچل جو جس کی بنیاد آج پڑ رہی ہے، تحریک جو طے کرے گی ہم اس کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور ہمارے علماء کو بھی چاہیے کہ اس پر وہ عمل کریں۔ اور خوشی یہ ہے کہ علامہ شہریار صاحب کو ہم بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اگر یہ حادثات ان کے ساتھ نہیں ہوتے تو ہم متحد بھی نہیں ہوتے۔ آج وہ ہم کو جو متحد کر رہے ہیں ان کا بہت بڑا کرم ہے کہ انہوں نے بہت ہمت سے کھڑے ہو کر کے ایک نقیب کو اور شاعر کو ڈانٹ دیا ہے، مائک چھین لیا ہے۔ اس لیے ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اور علامہ شہریار صاحب کے اس جی آپ حضرات سے میری یہ گزارش، ایک فیصلہ آئے سامنے اور اس فیصلے کو آپ سارے حضرات اپنے اپنے علاقے میں اس پر امپلیمنٹ کرائیں، اس پر عمل کرائیں، لوگوں کو بتائیں۔ تحریک علماء سیمانچل ایک مرکزی کمیٹی آج یہاں پہ تشکیل پائے گی۔ مرکزی کمیٹی مطلب پورے 4-5 ضلعوں کی ایک مکمل کمیٹی ہوگی۔ اس کمیٹی کی ذمہ داری نگرانی کرنے کی ہوگی، جو ذیلی کمیٹیاں تنظیمیں ہمارے ہر علاقے کی بنے گی، جیسے بہادر گنج علاقے کی کمیٹی ہو گئی، کٹیہار کے مختلف ادوار کی کمیٹیاں ہو گئی، اور اتر دیناجپور کی کمیٹی ہو گئی۔ یہ ساری کمیٹیاں وہاں بھی بن جائیں، وہاں کے علماء کی نگرانی میں کام ہو۔ جو مرکزی کمیٹی کے جو چند افراد آج یہاں منتخب ہوں گے، وہ پوری تنظیم کو ڈیل کرنے کی ان کی اہم ترین ذمہ داری ہوگی۔ جو علاقائی کمیٹیاں ہوں گی وہ ان کو خبر کریں گی، ان کو سوچنا دیں گے کہ صاحب ہمارے علاقے میں یہ خرافات ہو رہے ہیں، یہ رہا اشتہار، یہ رہے وہ حضرات جو تشریف لا رہے ہیں، یہ رہی اس کی ویڈیو، جو خرافات ہم نے دیکھے یا ہم تک پہنچی۔ اگر ان سے اصلاح کرنا خود سے ممکن ہوگا تو وہ اصلاح کر دیں گے، اگر وہ نہیں کر سکیں گے تو مرکزی کمیٹی کو وہ خبر کریں۔ اور جو ہماری یہ تنظیم آج وجود میں آئے گی انشاءاللہ تعالی، اس تنظیم کو چونکہ ہم لوگ گورنمنٹ سے بائی لاز تیار کر کے مکمل طور پر اس کو ہم لوگ رجسٹرڈ کروائیں گے، تاکہ ہمیں مستقبل میں کوئی پریشانی حکومتی سطح پر نہ ہو، چونکہ اس میں بہت سارے افراد ایسے بھی ہوں گے جو گورنمنٹ امپلائڈ ہیں، جن کے پاس وقت نہیں یا نہیں بھی ہیں، پھر بھی وہ اپنے گاؤں سماج کے ایک ذمہ دار ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بچ بچا کے کام کروں، تو اپنی سیفٹی کے لیے ایک آدمی کو سب سے پہلے کچھ کرنے سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ قانونی طور پر مضبوط ہو جائے۔ تو آج کی یہ تنظیم کو ہم لوگ سب سے پہلے رجسٹر کروائیں گے، اور اسی تنظیم کا جو اہم کام ہوگا پورے علاقے کی نگرانی کرنا۔ اگر ہماری بات، جو ہمارے امور آج پاس ہوں گے، جو تجاویز ہم نے ایجنڈے رکھے ہیں، وہ جو پاس آؤٹ ہوں گے، اس پر اگر کوئی عمل نہیں کرے گا تو اس کی کیا سزا ہوگی، اس کی حد کیا ہوگی، ان کے ساتھ ہم لوگ کیسے نپٹیں گے، یہ آج یہاں ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ انہی ساری چیزوں کے لیے آپ لوگوں کو بلایا گیا ہے۔ تو ہمارے صدر جلسہ حضور قبلہ جن کو اجازت مرحمت فرمائیں گے، ہمارے وہ حضرت سامنے آئیں گے اور اپنا مشورہ، چونکہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں بہت ساری باتیں ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو نہیں بلایا جائے گا۔ دیکھیے، میں کبھی اس فکر کا نہیں ہوا ہوں کہ کسی ایک شخص کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ یہ برسوں کی محنت ہے ان لوگوں کی جو نتائج آج ہم دیکھ رہے ہیں، یا برسوں کی ہماری چھوٹ ہے جو آج یہ خرافات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی نگاہیں بند کی، بحیثیت صدر، بحیثیت سرپرست، بحیثیت خطیب، بحیثیت عالم، ہم نے جانے دیا۔ چھوڑو جانے دو۔ حد یہ ہو گئی کہ اب وہ لوگ ہم پر حاوی ہو گئے جن کو جلسوں میں بیٹھنے تک کی اجازت، شرعی اجازت نہیں ہے، وہ لوگ آج ہم جیسے عالموں کو اپنا غلام سمجھ بیٹھے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ایک زمانے میں ہم نے انہیں موٹی رقم دیا، ایک زمانے، السلام علیکم، تشریف لائے حضور،
ایک زمانے میں ہم نے انہیں آزاد کیا, ایک زمانے میں ہم نے انہیں یہ کہا کہ صاحب یہ جلسہ آپ ہی کا ہے, آپ کامیاب فرمائیں. جلسے کی کامیابی آپ لوگوں نے, ہم لوگوں نے دماغ میں ایک عجیب و غریب بٹھا لیا. ہمیں یہ سمجھا دیا گیا جس جلسے میں انعامات بہت مل جائے کامیاب جلسہ, جس جلسے میں ہنگامہ ہو جائے کامیاب جلسہ, جس جلسے میں چیخ چلاوٹ ہو جائے کامیاب جلسہ, جس جلسے میں دکان بہت آ جائے کامیاب جلسہ. یہ ان ساری چیزوں کو ہم نے دماغ میں فٹ کر لیا. اب یہ دیکھنے کے لیے کمیٹی والوں کا پریشر ہو جاتا ہے کہ حضرت تھوڑا بولیے گا جما کے. ہم جیسے لوگ سنجیدہ گفتگو کرنا چاہتے, مگر جیسے ہی اسٹیج پہ پہنچنے لگتے کان میں کمیٹی والے بولتے حضرت دینا ہے آج. اب بتائیے ایک اچھا عالم وہ کیا دے گا بھائی؟ اب وہ قرآن حدیث کی بات کرے گا تو اس میں چیخنا نہیں پڑے گا ان کو. اب وہ بیچارہ مجبور ہے, وہ چیخ رہا ہے کیونکہ کھانے اور نذرانے کا بھی معاملہ ہے. تو سب سے پہلی ضرورت ہماری یہ ہوگی کہ ہم کمیٹی ہم جو جلسے والی کمیٹی ہوتی ہے ان سے ہم یہ مطالبہ کریں کہ بھائی آپ جلسہ کیسا کرانا چاہیں, آپ کیسی کامیابی کا جنگلی خیال اپنے دماغ میں بسا لیے ہیں. کامیابی اس کا نام نہیں کہ پیسے اڑا دیا جائے, پیسے چھیڑ دیا جائے اور 2-4 گھنٹے تک نعت خوانی ہو. اللہ کی قسم میں کل رات میں جس جلسے میں تھا ایک بھی شاعر نہیں تھا وہاں پہ. میں تو ڈر گیا. مالدہ ڈسٹرکٹ میں کہا شاعر, بولا یہاں شاعر نہیں ہوتا ہے. ایک مفتی صاحب تقریر کیے, اس کے بعد 2 گھنٹہ تک گھڑی دیکھ کے وہ لوگ مجھ سے تقریر کروائے. میں بار بار بولا کہ چھوڑو, بولے نہیں 2 گھنٹہ کرنا پڑے گا, 1 بجے رات تک کرنا پڑے گا. سلام ہوا, کوئی دکان نہیں, کامیابی ملی. تو ایسے جلسے اب ہمارے ہاں کیوں نہیں ہوں گے؟ اگر ہم چاہیں, جلسے ہم ہی کراتے ہیں نا, جلسے آپ ہی نے کراتے ہیں, ہم سیمانچل کے ہیں. ہم اگر ڈٹ جائیں, ہم اگر سختی کے ساتھ ان کے سامنے آ جائیں تو میں امید کروں گا کہ جلسے والے بدل جائیں گے. وہ جاہل ہم سے نہیں مانے گا, جاہل ہم سے نہیں مانے گا. جاہل ہم سے کہے گا کہ جلسہ کیسے چلانا ہے. جلسہ چلانا یہ علماء کا کام ہے. یہ علماء نے بھی بہت زیادہ آزادی کا تصور لوگوں کے ذہن و دماغ میں دیا ہے, جس کی نتیجے میں آج یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. آپ سخت ہوئیے بھائی, آپ بائیک آؤٹ کر دیجئے. نہیں چاہیے ہمیں ایسے جلسہ جب تفریح قلب کے لیے ہوگا اس سے دین کی تبلیغ نہیں ہو سکتی ہے. آپ مت جائیے جلسے پہ جب علاقے کے علماء اسٹیج پہ نہیں رہیں گے. 5 منٹ میں وہ لوگ ناکام ہو جائیں گے. صرف ہم 500 روپیہ کے چکر میں, 1000 کے چکر میں, 2000 کے چکر میں ہم نے اپنے علاقے کی عزت کو بیچ دیا ہے. کیا دیتا ہے گاؤں والا ہم کو؟ جلسے والے کیا دیتے ہیں؟ پوری رات جلسے میں آپ بیٹھیے, آپ کو صبح یہ کہیں گے کہ حضرت یہ 500 کرایہ بھارا, اور پھر آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں گے. وہی کمبخت کسی کو 25,000 دیا ہوا ہے مگر آپ کو 500 روپیہ دے رہا ہے. آپ مت دیجیے 500 روپیہ, چونکہ آپ کا سپورٹ ان کو ملے گا تو وہ 25,000 والے سے وہ خرافات کروائے گا, 25,000 والے سے وہ ڈانس کروائے گا, 25,000 والوں سے وہ بدتمیزیاں کروائے گا, اور سمرتھن اور تعاون آپ کا اس میں شامل رہے گا. اور آپ جانتے ہیں جس غلط اور خرافات میں کسی کا تعاون ہوتا ہے, خرافاتی وہ بھی کہلایا جاتا ہے. اس لیے اللہ کے واسطے ان ساری چیزوں کو ہم سامنے لائیں, کھوج کے لائیں. جو ہمارے ذمہ دار علماء ہیں 2-4 منٹ کے لیے وہ بولیں گے اور وہ ساری چیزیں لکھی جائیں گی. لکھنے کے بعد دستخط بھی ہوگا نام اور موبائل نمبر کے ساتھ, اس کو ہم لوگ پبلش کریں گے. اور ایک بائیلوز جو کمیٹی بنانے کے لیے ہوتی ہے وہ بائیلوز ہم تیار کر کے حضور صدر قبلہ صاحب کے پاس ہم جائیں گے, ان کو بھیجیں گے, آپ منظور فرمائیں گے. وکیل صاحب سے بات بھی ہو گئی ہے, اس کو رجسٹر کروا کے 2 سے 3 دن میں انشاءاللہ یہ خوشخبری آپ تک پہنچا دی جائے گی کہ آپ لوگ یا تحریک علماء سیمانچل جو ہے یہ رجسٹرڈ کمیٹی ہو گئی. پھر آپ کو کوئی خوف یا ڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. السلام علیکم. کمیٹی کا نام میں نے سوچا ہے, شاید آپ لوگ کچھ اور سوچے ہوں تو آپ بھی بتا سکتے ہیں, تحریک علماء سیمانچل. چونکہ بہت سارے ناموں پر میں نے غور کیا, وہ سارے نام آ چکے ہیں سامنے. تو تحریک علماء سیمانچل بہتر نام ہے. بسم اللہ. ماشاءاللہ. آنے کا جو مقصد ہے وہ سب کو معلوم ہے, اور کس بنیاد پہ آج کی یہ میٹنگ بلائی گئی, آج کا یہ اجتماع منعقد کیا گیا, یہ بھی معلوم ہے. اور پابندی بھی ہے کہ کسی کا نام لینا نہیں ہے. تو میں ضروری بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کا نام لیا جائے جب سب جان ہی رہے ہیں, سب کے ذہن میں مستحضر ہے کہ کون ہے کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سیمانچل نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں بریلویوں کا جو جلسہ اس وقت ہو رہا ہے, لگ بھگ جلسے ناکام ہیں. چونکہ کامیابی جو ہماری عوام نے سمجھ رکھا ہے کہ چلانے, چیخنے اور ہنگامہ مچانے کا نام کامیابی ہے, تو
ہمارے برادر کبیر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر منظر الاسلام صاحب اظہری آج سے تقریباً 8 سال پہلے جب وہ امریکہ سے آئے تو مجھ کو بولے ایک جملہ، ابے تمہارے ہندوستان میں سب جاہل ہی ہیں۔ میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو آپ یار؟ تو بولے کہ تمہارا اسٹیج جو ہے وہ ڈرامہ گاہ ہے۔ ہم ہندوستان میں جتنے جلسوں کو دیکھتے ہیں، چونکہ اس وقت ہم لوگ زیادہ فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ نہیں دیکھتے تھے، نہیں جانتے، تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں جو بھی ہوتا ہے نا جلسے کے نام پہ وہ ڈرامہ ہوتا ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جو چند علماء یہاں کوئی حیثیت رکھتے ہیں وہ بھی اس اسٹیج پہ موجود ہوتے ہیں اور کوئی پابندی لگانے والا نہیں ہوتا۔ ایک مقرر آتا ہے تمہارا اور وہ رات بھر لطیفے سنا کر چلا جاتا ہے، ایک نعت خواں آتا ہے اور اناؤنسر اسے اتنا بڑا خطاب دیتا ہے کہ یہ علامہ فہمہ اور شاعر اسلام ادیب اور خطیب کیا کیا کہہ دیتا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ وہ آدمی جو تمہارے اسٹیج پہ آتا ہے اسے اردو بولنا نہیں آتی ہے، جسے تم شاعر کہتے ہو، شاعر اسلام اور نقیب اعظم ہندوستان جسے تم کہتے ہو، وہ نقابت کو نہیں جانتا کہ یہ مصدر ہے کہ فعل ہے، اور انہیں نقیب اعظم ہندوستان کہا جاتا۔ تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی ان کے ان جملوں سے، لیکن قسم خدا کی یہ 2 سال سے میں مان گیا کہ انہوں نے جو کہا تھا وہ حقیقی طور پر کہا تھا، اور پہلے انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا، اب وہ پہلے تو کم معاملہ تھا، اب تو بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلسے ہمارے بالکل بیکار ہو رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ رٹو طوطا جنہوں نے دوسروں کا کلام بھی رٹ لیا ہے، جنہوں نے دوسروں کی تقریر بھی رٹ لی ہے، یہ لوگ تو اب بڑے بڑے کون ہیں، مفتی زبیر صاحب کون ہیں، علامہ شہریار صاحب کون ہیں، مفتی ذوالفقار صاحب، انہیں بھی نہیں پہچانتے۔ میں اپنے یہاں کی ایک بات بتا رہا ہوں، ایک جلسے میں میں نے ایک عالم کو بلایا، رٹو طوطا عالم ہے، وہ آیا اور حضرت علامہ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ مدظلہ النورانی کے آگے بیٹھ گیا، اور جب تقریر کر کے وہ قیام گاہ پہ آیا، اس کے بعد مفتی صاحب کی تقریر ہوئی، جب قیام گاہ پہ آیا تو وہ پوچھتا ہے آپ ہی مفتی مطیع الرحمان صاحب ہیں؟ شاید آپ بھی تھے کیا وہاں، آپ ہی مفتی مطیع الرحمان صاحب ہیں؟ حضرت نے مجھ سے کہا ذرا جوتا اٹھاؤ، ان کو پہچان بتاتا ہوں۔ اب آپ سمجھئے کہ وہ کیسے کیسے لوگ اسٹیج پہ ہمارے آ رہے ہیں جو مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ کو نہیں پہچانتے ہوں، حضرت علامہ مفتی ذوالفقار صاحب قبلہ کو نہ پہچانتے ہوں، مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ، مفتی زبیر صاحب قبلہ کو نہ پہچانتے ہوں، اسے ہم اسٹیج پہ بلاتے ہیں اور پھر وہ ایک بڑا سا نذرانہ ہم سے وصول کر کے جاتا ہے۔ حضرات محترم، میں چونکہ وقت بہت کم ہے، آج کے اس پروگرام میں جو جتنے حضرات شریک ہیں، مجھے امید ہے کہ شریک ہونے والوں کا یہ ارادہ مکمل طور پہ ہے کہ اب ہمارا جلسہ دینی جلسہ ہوگا اور کامیاب جلسہ ہوگا۔ جو لوگ جو شریک نہیں ہوئے ہم ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، مگر جو یہاں شریک ہیں یقیناً وہ اس محبت قوم کی ہمدردی کی بنیاد پر آج یہاں اکٹھا ہوئے ہیں کہ جو بھی جلسہ ہو، چونکہ ہماری قوم کے پاس وقت نہیں ہے، مدرسوں میں پڑھنے جا نہیں سکتے، جمعے کے دن خطبہ جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے تب ہماری قوم مسجد میں پہنچتی ہے۔ انہیں دین سکھانے کے لیے واحد ایک ذریعہ یہ جلسہ ہے، اور جلسے میں اگر لطیفہ بازی سے رات گزار دی جائے تو پھر جلسے میں ہماری قوم کو کیا ملے گا؟ اس لیے جلسوں کی اصلاح کی جائے۔ اور حیرت سب سے بڑی بات یہ ہے حضور کہ ہمارے ہاں جو سنیوں کے ہاں جو جلسے ہوتے ہیں وہاں قیادت کسی کی نہیں ہے۔ جلسے جو ناکام ہو رہے ہیں اس ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قیادت نہیں ہے، قائد کوئی نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ میرا جملہ نہیں ہے، میں ابھی مرکز الثقافت السنیہ کیرلا جب گیا تو وہاں شیخ صاحب کے ایک داماد ہیں، وہ مجھ سے گفتگو کرتے کرتے پھر بہت مسکرانے لگے۔ جب گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا تو مسکرانے لگے۔ میں نے کہا حضور مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ بولا میں کشن گنج گیا تھا تو میں نے تقریباً 25 اشتہار دیکھے، 25 اشتہار کشن گنج میں نے دیکھے، لیکن کسی بھی ہر اشتہار میں جو
جو جلسہ ہو رہا تھا ہر جلسے کی قیادت الگ الگ عالم کر رہے تھے. مطلب یہ ہے کہ کہیں علامہ ذوالفقار صاحب قائد ہیں تو کہیں مولانا منور صاحب قائد ہیں, کہیں مولانا اظہر صاحب قائد ہیں, کہیں مولانا اصغر صاحب قائد ہیں, کہیں مولانا اکبر صاحب قائد ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک جگہ ایک ضلع میں اتنے علماء ہیں اور ان علماء نے کسی ایک کو قائد نہیں مانا. ارے کشن گنج کا کوئی ایک قائد ہونا چاہیے, پورنیہ کا کوئی ایک قائد ہونا چاہیے, ارریہ کا کوئی ایک قائد ہونا چاہیے, دیناج پور کا کوئی ایک قائد ہونا چاہیے, جن کی قیادت میں ہم سب علماء محنت کریں, جلسے کریں, دینی خدمتیں کریں. وہ سب ہونا چاہیے ایک قائد کی قیادت میں. مگر یہاں تو میں نے کہا ہاں حضرت آپ بالکل حق فرما رہے ہیں. ہمارے یہاں جتنا مولوی ہے وہ سب اپنے آپ میں اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت سمجھتا ہے اور سب اپنے آپ کو قائد بننا چاہتا ہے, وہ کسی کی قیادت قبول نہیں کرتا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم کسی کو قائد ماننے کو تیار نہیں ہیں. اس لیے جو چاہتا ہے, جب چاہتا ہے, جیسا چاہتا ہے وہ جلسہ کر لیتا. نوجوان کیا چاہتے ہیں ہمارے علماء وہی کر رہے ہیں. نوجوان کسے چاہیے, کون شاعر چاہیے, کون مقرر چاہیے, کون لطیفہ اچھا بول لیتا ہے, کون چھلکا دیتا ہے, بہکا دیتا ہے اور اڑا کر کے, کھڑا کر کے, بیٹھا کر کے وہ سبحان اللہ کہلانے کی صلاحیت رکھتا ہے, ایسے شاعروں کو ہم بلاتے ہیں. ہم کہیں گے کہ یہ ہم نوجوانوں کے ذہن و دماغ پر, عوام کے ذہن و دماغ پہ جلسہ کا انتخاب نہ کریں, کیونکہ یہ نوجوان تو سب سے پہلے نعت پڑھنے والوں کو بہت داد دیتے ہیں, بہت اچھل کود کرتے ہیں. لیکن آپ ایک قوالی کروا کے دیکھ لیجیے تو قوالی میں اس سے زیادہ وہ کودیں گے. اس کے بعد اسے ناچ اور ڈرامے کی محفل دے دیجئے تو اس سے زیادہ یہ کودیں گے. تو کیا مطلب ہے کہ یہ جہاں جہاں کودنا چاہیں, جو یہ کرنا چاہیں ہم وہ کرنے کی اجازت دیں گے؟ بالکل نہیں. لہٰذا گزارش ہے کہ جتنے علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں وہ اپنے اپنے علاقے میں ایسے شاعر, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, مگر ایسے شاعر اور ایسے نقیب, نقابت بھی آج جب طرح کی ہوتی ہے. ابھی ایک مصرع بولتا نہیں ہے, ابھی ایک مصرع ہوا کہ بس نقیب صاحب اب وہ کیا پڑھنا چاہتا ہے ابھی بات آئی نہیں, ایک مصرع بھی نہیں پڑھا گیا کہ نقیب نے اسے اٹھا دیا. اس کی وجہ یہ ہے شاید کونین بھائی اس سے الگ ہیں. ہاں تو جلسوں میں سنجیدہ, باصلاحیت, باوقار علماء کو بلایا جائے جن سے دین کا, اسلام کا کوئی پیغام دیا جا سکے, جن سے ہم اپنی قوم اور عوام کی اصلاح کر سکیں. ایسے علماء اور ایسے شعراء بلائے جائیں, ایسے نقبہ بلائے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. جن لوگوں نے جو بھی حرکتیں کی ہیں ہمارے علماء اہل سنت کے ساتھ یا جہاں بھی جلسوں کو بدنام کرتے ہیں, ایسے شعراء اور ایسے نقبہ کا بائیکاٹ کیا جائے انشاءاللہ تعالی. کرام تشریف لا چکے ہیں. حضرت علامہ مفتی غلام احمد رضا صاحب کی بڑی اچھی بات ہوئی. اور ایک بات یہ بھی حضرت میں عرض کرنا چاہتا ہوں نقبہ کے طرف سے کہ جب تک کسی عالم کو یا بلائے ہوئے شاعر یا خطیب ہو, جب تک ان کو بہت بڑا علامہ نہیں کہہ دیا جاتا تو وہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور یہ بات بھی صحیح بات ہے. اور اگر جب بولا جائے علامہ ڈاکٹر مصور صاحب کو حافظ ہیں, قاری ہیں, تو وہیں یہ بولے نہیں کہ بھئی ہم حافظ نہیں ہیں, یہ بولتے بھی نہیں ہیں. اب تو ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں, ان کو بولنا چاہیے کہ بھئی ہم حافظ نہیں ہیں, لیکن یہ بولتے بھی نہیں ہیں. اور بہت بڑے جب تک عالم نہ کہتے ہیں تو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, بھی مجبوری رہتی ہے. لیکن بڑی اچھی بات ہوئی. میں انشاءاللہ گزارش کرتا ہوں نقبہ حضرات سے کہ بالخصوص پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. علامہ مفتی کامران صاحب سے, تحسینی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تاثرات پیش کریں. ہمارے سیمانچل کے اکابر علماء یہاں تشریف فرما ہیں, بالخصوص مناظر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا ذوالفقار صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں اور دیگر علماء اہل سنت ہیں. مجھے چند منٹ آپ کے سامنے جی ہاں اپنا نام پتہ میں صرف یہ مختصر ہو, اس سے بہادر گنج ایسے ہو جائے, اور اس کے بعد رابطہ نمبر جو موبائل نمبر جس سے واٹس اپ چلتا ہو, چونکہ واٹس اپ گروپ میں بھی آپ ایڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ,
تو سارے حضرات دستخط کریں گے، اور جو حضرات ہمارے سیمانچل کے باہر ہیں، یعنی وہ باہر ہیں اور وہ کسی وجہ سے، خاص وجہ سے نہیں پہنچ پائے یا گھر پہ رہ کے نہیں پہنچ پائے، ان کے لیے ہم لوگوں نے ایک فارمیٹ بنایا ہے. اس فارمیٹ کو واٹس ایپ اور فیس بک پہ ڈالا جائے گا. وہ غیبانہ طور پہ بھی اس کی تائید کریں گے اور وہاں سے وہ لکھ کر سائن کر کے بھیجیں گے. ان کا نام اور موبائل نمبر پھر ہم لوگ رجسٹر پہ نوٹ کریں گے تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ صاحب اتنے حضرات ہمارے ساتھ ہیں. جو لوگ باہر رہیں، بنگلور میں ہے، ممبئی میں ہے، وہاں سے بھی تعاون کرتی ہے، تائید کر سکتے ہیں وہ لوگ. پروفیسر نے لکھنا ہے بس. یہ بات سچ ہے کہ ہمارے علاقے میں کثرت کے ساتھ جلسے ہوتے ہیں اور جلسوں کے نتائج جو ہم سب کو ملنا چاہیے وہ بے سود ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جلسوں کی حالت ایک طریقے سے جسے آپ میلہ کہہ لیں یا پھر دوسرے معنی میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری برائیاں بھی ایسی پاک محفلوں کے ذریعے ان چیزوں میں بھی ہو جاتی ہیں جو یقیناً غیر شرعی ہیں. ان چیزوں پہ لگام ہونی چاہیے، پابندی عائد ہونی چاہیے. ہماری گزارش یہ ہے علماء کرام سے، جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے ہیں سیمانچل میں جو بھی جلسے ہوں، پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کسی مقرر کو بلاتے ہیں، یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہر آدمی خطاب کا ماہر نہیں ہوتا ہے، زبان کا ماہر نہیں ہوتا ہے. تو اس حساب سے جب آپ کسی مقرر کو بلاتے ہیں تو ان میں کئی چیز دیکھنے کے لائق ہونی چاہیے کہ وہ جو باتیں کہتے ہیں شریعت کے دائرے میں ان کی باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں، وہ قرآن و احادیث کا صحیح پیغام پہنچاتے ہیں کہ نہیں، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ایسے واقعات آپ تک پہنچاتے ہیں جن کا تذکرہ ہماری مستند کتابوں میں نہیں ملتا ہے، یا پھر جو شک کے ضمن میں آ جاتے ہیں. اگر ایسے مقرر یا خطبہ کو آپ بلاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس سے اصلاح کی امید نہیں کی جا سکتی ہے. تو جہاں آپ مقرر کو بلاتے ہیں وہیں آپ ایک اچھے عالم کو ضرور بلائیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک مقرر کی 1-1.5 گھنٹے کی تقریر اپنی جگہ ہے، ایک بڑے عالم کی 15 یا 20 منٹ کی تقریر ان کی 1.5 گھنٹے کی تقریر پر بھاری ہوا کرتی ہے. وہ حالات اور سمسیاؤں سے آگاہ ہوتے ہیں، مسلک کی خدمت کس طریقے پر ہونی چاہیے، کس نہج پر ہونی چاہیے، انہیں اس چیز کا علم ہوتا ہے. تو بڑے عالموں کو بھی اپنے جلسوں میں جگہ دی جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ عورتوں کا اکٹھا ہونا ایک اتنی رات، لمبی رات میں 12-1 بجے تک، یا پھر رات کو عورتوں کا جلسے میں بلا لینا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. جب خدا کے گھر جانے کے لیے عورتوں پر پابندی عائد کی جاتی ہے تاکہ فتنے کا سد باب ہو جائے، تو کیا جلسے میں عورتوں کو جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ تو اگر آپ اس کو شریعت کے آئینے میں دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ عند الشرع یہ درست نہیں ہے. لہٰذا عورتوں کا الگ ان کی محفلیں ہوں، ان کا جلسہ الگ ہو، دن میں ان کا پروگرام ہو جائے، ان کی آواز بھی محدود دائرے میں رکھی جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سرے عام کہیں بھی ان کی آوازیں پہنچ رہی ہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. پھر عورتوں کی جو محفلیں ہوں وہ سوشل میڈیا میں نہیں آنی چاہیے کہ اس میں پھر جو اسلام نے جو پردے کا آپ کو حکم دیا ہے وہ پھر پردہ کہاں باقی رہ جاتا ہے جب وہ فیس بک وغیرہ تمام چیزوں میں آنے لگے. میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جلسے مدرسوں کے نام پر، مساجد وغیرہ کے نام پہ ہوا کرتے ہیں، اچھی بات ہے، بڑا کام ہو جاتا ہے. وہیں جلسے اس نام پہ بھی ہو کہ کم سے کم ایک اچھی لائبریری کم سے کم بن جائے. اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے علاقے میں اسلامی کتابوں کی لائبریری نہیں ملتی ہے. آپ ڈھونڈے بخاری شریف، آپ تلاشے مسلم شریف، تو آپ کو اتنی مبارک مستند کتابیں احادیث کی یا تفسیر کی یا فقہ کی معتبر کتابیں آپ کو میسر نہیں ہو پاتی ہے. تو کم سے کم اچھی لائبریری ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ مقرروں کو آپ ان کو موضوعات دیا کریں، موضوع دیا کریں، ٹاپک دیا کریں کہ آپ کو اس چیز پہ بات کرنی ہے. ایک خطیب ایک ہی جلسے میں کوئی خطیب ایمان پہ تقریر کرے،
کوئی خطیب اعمال پہ تقریر کرے، کوئی خطیب اصلاح معاشرہ یا مسلمانوں کے پس منظر حالات پر تقریر کرے، یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت قاضی شریعت سیمانچل حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی محمد زبیر احمد صاحب قبلہ صدیقی، حضرت علامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ صدیقی، نعرہ تکبیر۔ حضرت کو آنے دیں، آنے دیں۔ حضرت قاری مولانا منظر نواز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اپنی باتیں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اس بات سے ہمیں بڑی خوشی اور شادمانی ہو رہی ہے کہ آج سیمانچل میں تمام علماء کرام کی شرکت اور حاضری ہوئی ہے، اور لمبی گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ہمارے اکابر علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر علماء کرام زیادہ وقت لیں تاکہ ہم تمام لوگوں کے سامنے ان باتوں کو رکھیں اور ان باتوں پر ہم سب عمل پیرا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ یہ اتر دناجپور سے حضرت قاری مولانا منظر نواز صاحب تھے۔ اب میں کٹیہار سے حضرت علامہ مفتی غلام غوث صاحب کے مرکزی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ ارباب المدانش معزز حاضرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہمیں آج کچھ زیادہ کہنا نہیں ہے۔ آج جو قدم علامہ ڈاکٹر مصور صاحب، اختر پرواز نعیمی صاحب اور یہاں کے تمام تر مدرسین اور ذمہ داران حضرات، جن کا نام نہیں لے سکتا میں ان لوگوں کا، انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے ہم ان کی تائید کرتے ہیں۔ اس کی ضرورت پہلے سے محسوس کی جا رہی تھی۔ اور بس ایک آخری بات کہ ہمارے اکابرین یہاں بیٹھے ہیں، ان کی باتوں پہ ہم تائید کریں گے، اور جو بھی ایجنڈا یہاں ہوگا اس کو اپنے اپنے علاقے میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، یہ حضرت علامہ غلام غوث صاحب تھے کٹیہار سے۔ میں کشن گنج سے گزارش کرنا چاہتا ہوں حضرت مولانا قمر صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرات، جیسا کہ ڈاکٹر علامہ مصور صاحب 9 بجے سے 12 بجے کا ٹائم دیے تھے، بہت سارے لوگ اس طرح سے ہیں کہ اپنے مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اس میٹنگ میں شریک ہوئے تھے۔ بالخصوص میں اس میں شامل ہوں کیونکہ مجھے 2 بجے کہیں جانا ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ جو ہم لوگوں کا یہ ہے مشن ہے، اس مشن کی طرف آیا جائے۔ دیگر علماء اکرام، اکابر علماء اکرام یہاں پر شامل ہیں، لہذا وہ جو فیصلہ کریں گے، تمام علماء بالخصوص جتنے بھی آئے ہوئے ہیں سب کے سب تائید کریں گے، ان کی باتوں پر عمل کر کے اپنے علاقے میں اس چیز کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ میں علماء کرام کی بارگاہ میں عریضہ یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی ایک کا نام نہ لیا جائے کہ فلاں نے بلایا ہے، تاکہ ہندوستان بہت بڑا ہے اور ظاہر سی بات ہے، ہو سکتا ہے ان کو کہیں تکلیف نہ ہو۔ تو حالانکہ سیمانچل کے تمام علماء کرام کی یہ خواہش تھی اور سبوں نے مل کر کے یہ میٹنگ بلائی ہے، سبوں کی رائے ہے اس پر، تب جا کے یہ میٹنگ طے پائی ہے، تاریخ طے پائی ہے۔ اور اس میں صرف ڈاکٹر علامہ مصور صاحب یا اختر پرواز بھائی نہیں ہے، بلکہ علماء سیمانچل اس میں شامل ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں بہادر گنج سے حضرت علامہ سرفراز تحصیلی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ اہم نشست علماء کرام، علماء سیمانچل جو ہمارے اکابر ہیں، ان کی تمام باتیں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سن کر کے جو وہ فیصلہ سنائیں گے، اپنے اپنے علاقے میں ہم لوگ اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جلسوں میں کیا کمی ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کا بیج ہم لوگوں نے بویا ہے۔ اب اس کا خاتمہ کس انداز سے آپ کو ہم سب کو مل کے کرنا ہے۔ الحمدللہ اگر آج بھی ہم لوگ متحرک ہو جائیں، متحد ہو جائیں، تو مسجدوں سے، مکتبوں سے اپنے علاقے میں اگر کام کرنا شروع کریں تو عوام الناس میں جو آوارگی ہے اور جو علماء کو وہ آنکھیں دکھا کر کے باتیں کر رہی ہے، انشاءاللہ تعالی اس میں اچھا خاصا سدھار آ سکتا ہے۔ اب میں بارسوئی سے آئے ہوئے حضرت علامہ
شہنواز صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، بارسوئی سے تشریف لائیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں۔ معزز علماء کرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنی اصلاح کے لیے اور عوام کی اصلاح کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ کمی ہر طرف سے ہے، کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی بے ادب، گستاخ جو بھی ہیں، نام نہ لیا جائے، وہ ایک ہمیں فارمولہ دے دیا ہے، اس فارمولہ پر مد نظر رکھتے ہوئے اس فارمولہ کو کہ جو بھی اس لائن پہ آئے گا یا جو بھی اس طریقے کو اپنائے گا اس کا ہم سب بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم کیا بولیں، یہاں استاد الاساتذہ ہمارے 2 استاد میرے دائیں بائیں ہیں، علامہ مفتی غلام یاسین صاحب ناظم اعلیٰ ملک پور، علامہ مناظر اہل سنت مفتی ذوالفقار علی رشیدی صاحب۔ ان حضرات کی موجودگی میں کیا بولوں، بس یہ کہ ہمارے بڑوں کی جو رائے ہے وہ ہماری بھی رائے ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال بہت پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہے اصل میں مد نظر اصلاح مقاصد، نشتر جو لگاتا وہ دشمن نہیں ہوتا۔ اب آئیے میں بڑے ادب کے ساتھ اس عظیم الشان جس میٹنگ میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے جو صدر ہیں مناظر اہل سنت و استاد الاساتذہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد ذوالفقار احمد صاحب قبلہ رشیدی، میں حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہم اور آپ ان کی باتوں کو سنیں۔ حضرت اپنا تاثر پیش کریں گے۔ موقر علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود پاک کا ورد کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نظام میں کدا بگڑا ہوا ہے کس قدر ساقی، نظام میں کدا بگڑا ہوا ہے کس قدر ساقی، اسی کو جام ملتا ہے جسے پینا نہیں آتا، اور اٹھا کر دے دیا ہے جام نااہلوں کے ہاتھوں میں، اٹھا کر دے دیا ہے جام نااہلوں کے ہاتھوں میں، سراسر لغزش پیر مغاں معلوم ہوتی ہے۔ معزز حضرات، کافی دیر سے گفتگو چل رہی ہے، تبادلے خیالات ہو رہے ہیں۔ قاضی سیمانچل ابھی بھی تشریف لائے، عظیم المرتبت علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ جو خرافات اور بے راہ روی ہمارے دینی جلسوں میں در آئے ہیں، ان کا اخراج از حد لازم ہے۔ اس طرف ہمارے جن احباب نے قدم آگے بڑھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ انہیں ثبات عطا فرمائے، ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار خرابیاں ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ تن ہما داغ داغ شد، پمبا کجا کجا منی ہم، مکمل مخدوش ہے۔ ہمارے جلسے کہے جانے کے لائق نہیں ہے۔ ابھی جو یہاں نظامت کا کام انجام دے رہے ہیں، نام سے تو میں واقف نہیں ہوں، کونین رضا صاحب وہ بول رہے تھے کہ علامہ نہ کہیں تو انہیں تسلی نہیں ہوتی، مفتی نہ کہیں تو اسے تشفی نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں آپ کہنے پر مجبور نہیں ہیں۔ ایک نقیب کی ذمہ داری ہے کسی کو اٹھا دینا، ان کی یہ ذمہ داری نہیں کہ ان کی تعریف میں مبالغہ کریں، مبالغہ سے بڑھ کر غلو میں چلے جائیں۔ اس کا نفس موٹا ہو جاتا ہے اور وہ شرارت پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ قدغن لگائیے، نقیب چاہیں تو جلسے کو راہ راست پر لا سکتے ہیں،
علماء کی قیادت ہو، نقیب کی صحیح ڈرائیوری ہو، اور انہی مقررین کو بلایا جائے. میں عرض کروں گا اور دل کی گہرائی سے عرض کروں گا کہ ایسے عالم کو ہرگز نہ بلایا جائے جو صوم و صلات کے پابند نہ ہو. ایسے شاعروں کو نہ بلایا جائے جو 5 وقتہ نمازوں کے عادی نہ ہوں. وہ خود بے عمل ہیں، ہماری عوام کو بھی وہ بے عمل بناتے ہیں. اور یاد رکھیے جو صوم و صلات کے پابند ہوں گے ان کی نظر زر پہ نہیں ہوگی، وہ قناعت پذیر ہوں گے. اور یاد رکھیے جب انسان قناعت کرتا ہے نا تو رب تبارک و تعالیٰ اسے بے نیاز بنا دیتا ہے. لہٰذا ہم تو یہ کوشش کریں گے اور یہ گزارش کریں گے کہ جلسوں کو اچھا بنائیے تاکہ ہمارا مسلک، ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا ایمان محفوظ و مامون رہے. اچھی باتیں علماء کرام نے ارشاد فرمایا، ہمیں ان باتوں پر غور کرنا ہے اور اگلا لائے عمل طے کرنا ہے. کہ آج پورے بھارت میں ہمارا علاقہ بدنام ہے. ہمارے علاقوں کو میں نام نہیں لے سکتا لیکن دل کا درد میں بیان کرتا ہوں. سوراشٹرا میں، مہاراشٹرا میں، چنئی میں، بمبئی میں اور وشاکھاپٹنم میں، حیدرآباد میں ادھر کے جلسوں کو دیکھتا ہوں اور ادھر کے جلسوں کو دیکھتا ہوں تو دل سے ایک آہ نکلتی ہے کہ کاش اس طرح کے جلسے ہمارے سیمانچل میں ہونے لگیں تو ہمارے سیمانچل کی ترقی ہو، ہمارے سیمانچل کی انتی ہو، ہمارے سیمانچل کے اداروں کی تعمیری کام زیادہ سے زیادہ بہتر ہو، یہاں کے علمی شعبہ جات میں بہتری آئے. میں دیکھتا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ بے شمار علماء کرام آئے ہوئے ہیں. بس میں اتنا بتانا چاہتا ہوں جس طریقے کی بے رخی اور دوغلا پنتی کی گئی ہے، ایسے دوغلا پنت لوگوں سے ہمیں بچنا ہے. اور ایسے ابھی مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا جو صوم و صلات کے پابند نہ ہوں، ایسے نقیبوں کی ضرورت جلسوں کو نہیں ہے، ایسے خطیبوں کی ضرورت ہمارے جلسوں کو نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے صرف بہار، بنگال، اتر پردیش اور اڑیسہ پورا ہندوستان نہیں ہے، اور بھی اسٹیٹس ہیں. صرف یہ 4 اسٹیٹ پورا ہندوستان نہیں. نقیب اعظم ہندوستان، خطیب اعظم ہندوستان، شاعر اعظم ہندوستان. ارے سب کے نام کے آگے اعظم لگایا جائے تو اعظم ہے کون؟ اعظم ہے کون؟ اس کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. اس لیے میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اپنے جلسوں کے تقدس کو پامال ہونے مت دیجیے، اپنے جلسوں کو بہتر کیجیے، باوقار علماء کو بلائیے. مفتی اختر حسین علیمی ہیں، مفتی شمشاد مصباحی ہیں، مفتی شہزاد عالم مصباحی ہیں، ہمارے علاقے کے بے شمار مفتیان کرام ہیں. ان سب کو مدعو کریں اور اپنے جلسوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد. خدا حافظ. السلام علیکم. اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں حضرت علامہ مولانا حسنین صاحب قبلہ، جہاں ہم اور آپ تشریف رکھتے ہیں اس وقت تنظیم المسلمین بائیسی کی طرف سے، تمام علماء کرام کی طرف سے، یہاں کے جملہ اساتذہ کرام کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں حضرت علامہ حسنین صاحب قبلہ. میں ان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں، تشریف لائیں. سامعین اعظام، معزز علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی حبیب الکریم، اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہم اور آپ مل کر ایک بار ہدیہ درود پاک نشاور کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. حضرات، خیر الکلام ما قل وما دل کے تحت گفتگو ہو. آج جس سلسلے میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ہر کوئی بخوبی واقف ہے. میں حضرت مفتی ذوالفقار علی صاحب کی گفتگو سے بہت متفق ہوں. آج ہر گاؤں میں جلسہ،
ایک ایک نہیں 10 جلسہ. ہم لوگ جب زیر تعلیم تھے پڑھتے تھے اس وقت صرف جلسہ مدرسے میں ہوا کرتا تھا, کسی گاؤں میں جلسہ نہیں ہوا کرتا تھا. میرے علاقے میں کئی گاؤں ایسے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, اس گاؤں میں سال میں کم سے کم 15 جلسہ ہوتا ہے. جی 15 جلسہ. یہ 15 جلسہ کا کیا مطلب ہے؟ اور میں ہاتھ جوڑ کر میں عرض کر رہا ہوں کہ جلسہ آپ کیجئے, مگر جلسے کا جو معیار ہے اس معیار کو برقرار رکھیے. اور میری بات اگر کسی کو بری لگے تو میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا ہوں کہ آپ جہاں جلسہ کر رہے ہیں صوم و صلات کے پابند, چاہے نقیب ہو, شاعر ہو, خطیب ہو, انہی کو آپ دعوت دیجئے. اور ان مقررین, ان شورا, ان نقبا کو ہرگز آپ دعوت نہ دیں, نہ بلائیں جو مانگ کرتے ہوں, جو ڈیمانڈ کرتے ہوں. اگر فی سبیل اللہ زاد راہ پر متفق ہے اور جو آپ سے ہو سکے وہ آپ نذرانہ دیجئے. وہ اگر بحسن و خوبی قبول کر رہے ہیں تو انہیں آپ منگائیے, اور اگر جو مانگ رہا ہے, ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہم اتنا لیں گے اتنا لیں گے, اس کا ہر کوئی بائیکاٹ کیجئے. میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ ہم تمام لوگوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں. اللہ تعالی ہم سبوں کو ایسی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں گزارش کرتا ہوں حضرت علامہ افروز ضیاء مصباحی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی باتیں رکھیں. حضرت علامہ افروز ضیاء مصباحی صاحب. محفل میں تشریف فرما جملہ علماء کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لک الحمد یا اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی ناخوش, کہ میں زہر ہلاہل کو کہہ نہ سکا سمرقند. میرے سیمانچل کے تمام عام و خاص ائمہ کرام, علماء کرام, آج یہ ہم سب کے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ ہم سب اکٹھا ہو کر جمع ہوئے اس بات کے لیے کہ شریعت مطہرہ کی پابندی ممبر رسول سے کیسے ہوں. درحال ہے کہ ہمارے اکابر علماء کرام ہمیشہ اس پر گفتگو کرتے تھے. آج ہمارے درمیان مجمع البحرین نہیں رہے. کئی بار آپ سے جب تبادلہ خیال ہوتا تو ممبر رسول کے بارے میں ذکر ہوتا, اور اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے. ہم سب اس کا محاسبہ کریں کہ اس کے ذمہ دار ہم تمام علماء کرام ہیں, بالخصوص ہمارے علاقے کے علماء کرام. میں بھی اس میں شامل ہوں. میں ناچیز محمد افروز ضیاء مصباحی. میں اپنے علاقے میں ہمیشہ علماء کرام سے یہ درس دینے کے اور ان سے دعوت دی کہ میرے دوستوں, بزرگوں, آپ اپنے سماج میں, علاقے میں اپنا کردار کیسے پیش کریں گے؟ آپ اس ممبر رسول پر جا رہے ہیں تو آپ کا لبادہ کیسا ہو, آپ کا لباس کس طرح ہو, ٹوپی کیسی ہو, جو آپ کو دیکھ کر وہ شریعت کے قریب آئے, آپ کے عقیدے کے مطابق ہو. اور آپ کے معاشرے میں جب کوئی جلسہ ہوتا ہے تو سننے والے دوسرے بھی لوگ آتے ہیں تاکہ آپ سے سنیں, آپ کے لباس کو, آپ کی گفتگو کو, آپ کے رہن سہن کو دیکھ کر آپ سے متاثر ہو کر جائیں. لیکن حال یہ ہو گیا حضرت, معاف فرمائیں گے, آج ہمارے تمام بزرگ بیٹھے ہیں, ہمارے علاقے کے بڑے استاد سب بیٹھے ہیں, جب اسٹیج پر جائیں گے ایسے زرق برق لباس پہن کر ہم جاتے ہیں, ہمارے چہرے پر ایسے ایسے دوپٹے لگائے رکھتے ہیں,
जो महसूस नहीं होता है, यूँ महसूस होता है कि हम अलग अलग तबकों में बटे हुए हैं, अपने अपने खानकाहों के और अपने अपने खानकाहों के नशर व इशाअत कर रहे हैं, दीन के और शरीयत मुतहरा की बात में कर रहे हैं। ये तकलीफ़ दह बात है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हमें और आपको आज से जब हम लोग यहाँ बैठे हैं, मैं अक्सर ये कहता हूँ, हाथों के खून को तुम मेहंदी कहते हो, दामन के दाग को तुम क्या कहते हो। ये समझने की ज़रूरत है और ये काम इतना आसान नहीं है। आज मौलाना मुसव्विर साहब, हमारे मुफ्ती काजी सीमांचल साहब और दिगर अकाबिर उलमा इकराम, बेहतरीन से बेहतरीन फ़नकार यहाँ बैठे हैं। आज इन लोगों की हम लोगों ने नाकदरी की। हज़रत ताज्जुब होता है कि वक्त के बेहतरीन मुदर्रिस जिनकी ज़रूरत है, जो दरसगाहों में बैठकर बड़े बड़े आलिम पैदा कर रहे हैं, स्टेज पर जाएंगे तो कोने में बैठने की जगह नहीं मिलती है, कोने में जगह नहीं मिलती है। छोटे छोटे बच्चे आगे ज़र्क बर्क लिबास पहनकर बैठे रहते हैं। सदरे जलसा की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। सदरे जलसा का मतलब क्या होता है हम लोगों ने नहीं समझा, गैर लोग समझे हुए हैं और वो अपने जलसे में अपने वक्त के बड़े मुफ्ती को बैठाते हैं कि एक लफ्ज़ को पकड़ना है जिसकी वजह से कहीं तकफीर ना हो जाए, पूरे इलाके पर हमारा असर ख़राब ना जाए। लेकिन आज बड़े आलिम बैठे हुए, घर पे बैठे हुए, तंजीमुल मुस्लिमीन में बैठे हैं, बगल में जलसा नौजवान लोग कर रहे हैं और वो नौजवान अपने मतलब के, अपने मशरब के, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उलमा किराम को बुलाते हैं या शोरा किराम को बुलाते हैं और बाद में जब इलाके में ये असर पहुँचते कि ये लोग रात को ऐसा किए वैसा किए, रक़्स व सुरूर का माहौल पैदा कर दिए। मेरे दोस्तों, आपको जागरूक होना पड़ेगा, इमामों को लाना होगा। सबसे पहले किसी इलाके में जलसा हो, मेरी तरफ से ये नाक़िस राय है कि आने वाले जो भी मुदर्रिस या मुकर्रिर हों वो ये पूछें इलाके के इमाम हैं कि नहीं है, इलाके के मुदर्रिस हैं कि नहीं है, इलाके के बड़े आलिम मौजूद हैं कि नहीं है। अगर स्टेज पर हैं तो वो उस पर ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, वो ज़्यादा समझते हैं इलाके को। उनसे पूछें इस इलाके में किस मर्ज़ की दवा है दीनी है, कैसी दवा चाहिए, सीमांचल में कौन सी बीमारियां पनप रही है, उस बीमारी का इलाज और उसका दिफा कैसे करेंगे, ये जानने की ज़रूरत है। एक ही मौजू पर हर इलाके में हमारी तकरीर होती जा रही है। मकाफ़ात अमल कहाँ चले गए, मीरास का मसला कौन बयान करेंगे, निकाह का मसला कौन बयान करेंगे, फस्के निकाह पर कौन बयान करेंगे, ये सब सुनने वाले नहीं हैं। बस चंद मसाइल पर गुफ्तगू हो रही है, 40,000 का डिमांड हो रहा। मुफ्ती साहब काजी सीमांचल बैठे हैं, फतवा पूछने वाले आज नहीं आ रहे, निकाह का मसला पूछने नहीं आ रहे, गैरों के पास जा रहे हैं। मुता का मसला बयान करने के लिए गैरों ने जो बता दिया वही चीज़ हम लोग खामोशी से सुन रहे हैं। इसलिए उलमा का पकड़ आवाम से दूर होते जा रहे हैं। अपनी पकड़ को कैसे बनाएंगे, आपको मेहनत करनी होगी, आपको अपना वक़ार, अपना किरदार लोगों के सामने, आवाम के सामने पेश करने होंगे। तब मेरे दोस्तों, आज हम लोग दूर से 10 साल पढ़ के अशरफिया से आए, यही नहीं कहने के लिए कि जाओ बेटा खाली खाते रहना, पीते रहना और अपना काम करते रहना। अपना भी काम कीजिए, वक्त ज़रूरत पड़े तो अपने जेब से आप खर्चा दीजिए। खर्चा देकर जब जलसे पर अपना पकड़ बनाएंगे तो गैर जो नौजवान है उसका जब पकड़ कम होगा तो आपकी बातों को सुनेंगे, फिर वो अपनी फरमाइश नहीं करेंगे, आपके फरमाइश के मुताबिक। आज मैं पूछना चाहता हूँ अहले सुन्नत वल जमात के नौजवान और उलमा से, क्या वजह, एक मिनट बस, क्या वजह है कि आज हमारे इलाके में दूसरों का जलसा होता है। मिसाल दे रहा हूँ, उनके यहाँ सारे वही नौजवान खामोशी से हुजूर हुजूर करते हैं और हमारे नौजवान कहते हैं हजरत खामोश रहिए, मेरे मुताबिक पढ़ने दीजिए, मेरे मुताबिक पढ़ने दीजिए। मेरी तरफ से ये फरमाइश है, मेरी तरफ से ये फरमाइश है। 10 लाख रुपए लगाकर जलसा किया, 1 मिनट 5-5 हज़ार रुपए के हो रहे हैं और कौम का पैसा नुकसान हो रहा है। अगर एक हदीस लोगों को रटा देंगे तो एक हदीस की फजीलत क्या है, मुफ्ती साहब बैठे हैं, आप पूछेंगे कि एक हदीस पर लोग अगर अमल करने लगे तो उस जलसे से पूरे इलाके पर क्या असर पड़ता है। ज़रूरत इस बात की है मेरे दोस्तों। मेरे कहने में जो भी गलतियाँ हुई माफ़ फरमाएं, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश कि मैं ज़हर हिलाहल को कह न सका समरकंद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं उलमा कराम की बारगाह में एक अरीज़ा एक और पेश करना चाहता हूँ। हालांकि बार बार मैं अर्ज़ किया है
لیکن چاہتا ہوں کہ وقت کا خیال رکھیں، اس لیے کہ 12 بجے تک کا ہی یہ ٹائم تھا، لیکن تقریباً 12 بجنے کو ہیں ہماری گھڑی کے مطابق. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بہت جلد قاضی شریعت سیمانچل حضرت علامہ مصور صاحب کی گفتگو ہم اور آپ سنیں گے. میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت علامہ مسعود صاحب قبلہ جو دارالعلوم کلیمیہ قصبہ سے تشریف لائے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں. مقتدر علماء کرام و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے پورنیاہی کے قصبہ میں موجود ایک عظیم درسگاہ دارالعلوم کلیمیہ سے خود بھی آیا ہوں، اور وہیں کے رہنے والے دوگچھی کے اور پھر میرے مدرسے کے مدرس بھی حضرت اللہ مولانا محمد توصیف رضا اظہری صاحب کی بھی نمائندگی وہاں سے ہو رہی ہے، تشریف لائے ہیں. اور ہماری کمیٹی بھی اس میں متحرک ہے کہ ہم لوگ جب بات کیے تو ان لوگوں نے بھرپور تائید سے ہمیں بھیجا ہے. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنے علماء آئے ہیں اور اب بھی آ ہی رہے ہیں. وقت کا لحاظ ہمارے یہاں کم ہوتا ہے، تو بہرحال ہم لوگ اس کے شکار ہو جاتے ہیں. ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادر عز الکرم وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ رسول اللہ. کٹیہار سے خلیفہ مفتی اعظم ہند حضور فخر بہار میرے والد کریم حضرت علامہ مولانا مفتی غلام محمد صاحب مفتی اعظم کٹیہار کے ادارے جامعہ رضویہ تغییر ارحل العلوم سے بھی ایک گاڑی آئی ہے، اور اس سے ہمارے کئی مقتدر علماء کرام آئے ہیں. شہزادہ فخر بہار حکیم ملت خانقاہ رسولیہ رضویہ سے مولانا محمد احسن رضا حکیم ملت وہ بھی تشریف لائے ہیں، اور جامعہ رضویہ تغییر العلوم کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد غلام غوث رضا مرکزی وہ بھی تشریف لائے ہیں. تو اس طرح سے اجتماعی میری نمائندگی اور آپ سب کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. جو علماء کرام نے باتیں کی ہیں اس کی روشنی میں تجاویز پیش ہونی ہے، ہم اور آپ اس پہ تائید بھی کریں، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. میں آج اسٹیج کے جو منظر کو بگاڑ دیا گیا ہے اس کے تعلق سے صرف ایک شعر کہہ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں جو جلسہ ہوتا ہے ان جلسوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس لیے میں آج کے علماء کے اتحاد کو دیکھ کر، اور میں نے دیکھا ہے موبائل پہ پورے ہندوستان کے علماء ابھی اس وقت انقلابی طور پہ حرکت میں آ گئے ہیں. بس اسی کو نظر میں رکھ کے ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ ہند بھر کے سارے عالم ہو رہے ہیں متحد، ہند بھر کے سارے عالم ہو رہے ہیں متحد، رقص کے شوقین کا خطرے میں ہے شر دوستو. السلام علیکم. اس جلسے کی قیادت حضرت علامہ ڈاکٹر مصور صاحب اور حضرت علامہ مفتی تنزیل الرحمان صاحب کو کرنی چاہیے. یہ ان لوگوں کا کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہم کو قیادت کا حکم دے دیا ہے. تو خیر قیادت ہوتے رہے گی. اصل بات جو ہے تو مفتی صاحب نے سماعت کر لی. مفتی ذوالفقار صاحب نے جو کچھ بھی کہا اس کی ہم تائید کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی معافی نامہ ان کا دیکھ رہے ہوں گے آپ. نام لینے کے لیے منع کیا، لیکن میں یہاں نہیں رکوں گا، نام لوں گا ہی.